السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الفاظ کی وضاحت آیت 215 سے 220 تک، آیت 215 to 220۔ یسألونک، یسألون اور کا دو چیزیں یہاں جمع ہے۔ یسألون جمع ہے یسألو سے، سأل یسألو سوال کرنا، کا آپ سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ماذا کیا کچھ، ذا یہاں الذی کے معنوں میں ہے۔ ینفقون وہ خرچ کریں، انفق ینفق انفاق ٹو اسپینڈ۔ قل کہہ دیجئے، ما جو انفقتم خرچ کرو تم، من خیرن مال میں سے۔ خیر کا لفظ اگرچہ نیکی بھلائی اور پسندیدہ چیز کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں مراد مال ہے۔ فللوالدین تو والدین کے لیے، والدین تسنیہ ہے والد سے، مراد ہے ماں اور باپ۔ والاقربین اور اقربین پر، اقرب کی جمع ہے، قاف را با اس کا روٹ ہے، قریب ترین رشتہ دار۔ والیتامى اور یتیم، یتامہ یتیم کی جمع ہے، orphans۔ یا تعمیم اس کا روٹ ہے، یتم کہتے ہیں انفراد کو، یعنی وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے۔ والمساکین مسکین کی جمع ہے، سین کاف نون، سکنہ، سکنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا۔ مسکین وہ جو ٹھہر جائے، یعنی اس کی غربت اور فقر اس کو ذلیل کر دے، اور نیڈی مراد ہے یہاں۔ وابن السبیل اور مسافر، ٹریولر، سبیل کہتے ہیں راستے کو، اور ابن بیٹا یعنی جو راستے پہ جا رہا ہو، گھر پہ نہ ہو۔ وما اور جو بھی، تفعلو تم کرو گے، ابھی اصل میں تفعلو نہ تھا، تو ما کی وجہ سے جو حرف شرط ہے نون ساکت ہو گیا۔ ساکت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ گر گیا۔ من خیرن خیر میں سے، چھوٹی یا بڑی۔ فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو، کس کو؟ اس خیر کو، علیم جاننے والا ہے، all knowing۔ علیم فعیل کے وزن پر ہے۔ کتبہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ علیکم تم پر، القتال فائٹنگ، قاف تا لام سے ہے، قتال جو ہے یہ مصدر ہے۔ وہوا حالانکہ وہ، یا اور وہ، کرہن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ناگوار ہے، جو طبیعت پہ بوجھل ہو، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور امید ہے، ان یہ کہ، عسیٰ کا جو لفظ ہے 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اگر ایک دفعہ لکھ لیں تو پھر آئندہ خود بھی آپ جج کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے آتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ آتا ہے قرآن مجید میں۔ نمبر 1 رجا یعنی امید، نمبر 2 اشفاق ڈر، اشفاق شفقت جس سے ہوتا ہے، شین فا قاف اشفاق نام ہوتا ہے لوگوں کو۔ نمبر 3 توقع کرنا، مجھے توقع ہے، وہ امید ہے اور یہ توقع ہے، تھوڑا سا فرق ہے اس میں، یعنی اس کی پاسبلٹی کے معنوں میں ہے، وہ ہوپ ہے اور یہ پاسبلٹی ہے۔ وعسیٰ اور امید ہے، ان یہ کہ تکرہو تم ناپسند کرو، کرہ یکرہو سے مکروہ، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ، خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، توقع ہے، ان یہ کہ تحبو احب یحبو سے، ہا با با اس کا روٹ ہے، پسند کرنا، دل سے اچھا سمجھنا، شیئن کسی چیز کو، یعنی کوئی بھی چیز، مال اولاد وغیرہ۔ وہوا اور وہ، شرن برا ہو، شین را را اسی سے لفظ شریر ہے، شرارہ بھی یہی سے نکلا ہے، چنگاری کے معنوں میں۔ شر کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے ہر کوئی کراہت کرے، شر برائی کو کہتے ہیں ایسی چیز جو سب کو ہی ناپسند ہو یا اس سے نقصان پہنچے، اور یہ ضد کے اپوزٹ ہے۔ وعسیٰ اور امید ہے، ان تحبو کہ تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ، شر لکم بری ہے تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، علم یعلم سے، وانتم حالانکہ، اور انتم تم، لا تعلمون نہیں جانتے۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، سأل یسألو سین حمزہ لام اشارہ ہے صحابہ کی طرف، ان الشہر الحرام حرام مہینے کے بارے میں، حرام مہینے ہیں ذی القعدہ
ذوالحجہ، محرم اور رجب سیکرڈ منتھس. قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں، ان مہینوں میں لڑنا، اس کے بارے میں آپ سے حکم پوچھ رہے ہیں. کل کہہ دیجئے قتال جنگ کرنا، فیہ ان میں، کبیر بڑا ہے یعنی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. وصد اور روکنا، صد یصد صد، خود رکنا اور دوسرے کو روکنا دونوں معنوں میں آتا ہے، لازم اور متعدی دونوں طرح سے ہے. عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اور اللہ کے راستے سے مراد اللہ کا دین ہے، شریعت. اور شریعت کو بھی شریعت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی راستہ ہے زندگی گزارنے کا. شین را عین، شارع بڑی سڑک کو کہتے ہیں. وکفر اور کفر کرنا، ٹو ڈس بلیو، بھی اس کا، کس کا یعنی اللہ کا. والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا یعنی اللہ کے دین سے روکنا اور مسجد حرام سے روکنا. دوسرا ترجمہ یوں بھی کیا گیا ہے اللہ کا کفر کرنا اور مسجد حرام میں کفر کرنا یا اس کے بارے میں کفر کرنا یا اس کا احترام نہ کرنا. واخراج اور نکالنا، ایکسپیل کرنا، ایکسپلشن. اہلی ہی اس کے رہنے والوں کا، اہل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں یہاں. منہ اس سے، اکبر زیادہ بڑا ہے، بہت بڑا جرم ہے. عند اللہ اللہ کے نزدیک. والفتنۃ اور فتنہ، فتنے کی وضاحت پیچھے گزر چکی. اکبر زیادہ بڑا ہے. من القتل قتل سے بھی، کلنگ سے بھی. ولا یزالون اور ہمیشہ رہیں گے. یزالون جمع ہے یزالو کی، اور یزالو کمازی ہے زالہ، زال یزالو، اور روٹ ہے اس کا زائی واو لام، زول، اپنی جگہ سے ہٹنا. اور لا یزالو کا کیا مطلب ہوگا پھر؟ نہ ہٹنا، مسلسل وہیں رہنا. یقاتلونکم، قاتل یقاتل مقاتلہ، وہ جنگ کرتے رہیں گے تم سے یعنی مسلمانوں سے. حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم تم کو پھیر دیں، رد یرد رد، را دال دال، عن دینکم تمہارے دین سے. ان اگر استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں. استطاعت کا روٹ ہے تو واو عین طوعن. طوعن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خوشی سے کرنا. اطاعت کا لفظ بھی اسی سے، خوشی یا آسانی سے کوئی کام کر سکنا. استطاعت یعنی ایبلٹی ہونا، ٹو ایبل. اور اس میں بھی استطاعوا میں سے بھی نون ساکت ہے. ومن یرتدد اور جو مرتد ہو جائے، ارتداد اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹ جائے. را دال دال اس کا روٹ ہے ارتد یرتد، مرتد اسی سے ہے واپس پلٹنا. منکم تم میں سے، عن دین ہی اپنے دین سے یعنی دین اسلام سے. فیموت پھر وہ مر جائے، مات یموت سے ہے اور فا کی وجہ سے یموت کی بجائے یمت ہے. وہو کافر اور وہ کافر ہے. فاولئک تو یہی لوگ، حبطت ضائع ہو گئے، حبط یحبط اکارت جانا، اعمالہم ان کے اعمال، عمل کی جمع ہے. فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں. واولئک اور یہی لوگ، اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں. اصحاب کس کی جمع ہے؟ صاحب کی، کمپینین. ہم وہ، فیہا اس میں، کس میں؟ آگ میں. خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی. ہا جیم را حجر، حجر کہتے ہیں ترک کو، چھوڑ دینا. تو ہجرت اللہ کی خاطر کچھ چھوڑ دینا. ہجرت دو طرح ہے، ایک ہے عام اور ایک ہے خاص. عام ہجرت کون سی ہے؟ جس میں انسان اللہ کی خاطر اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے. اور خاص کیا ہے کہ اپنا گھر بار اور وطن اور ملک اللہ رسول کے لیے انسان چھوڑ دے. وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا. جاہدوا کا لفظ جو ہے یہ جہد سے ہے، جیم ہا دال. جہد کہتے ہیں طاقت اور کوشش کو، محنت مشقت کو، اور اسی سے پھر لفظ جہاد ہے، کسی مطلوبہ چیز کے حصول کے لیے سخت محنت، طاقت، مشقت لگانا. کیا ہے جہاد؟ کسی بھی مطلوبہ چیز کے حصول کے لیے، یعنی جو چیز آپ کا مطلب ہے، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا؟ طاقت، مشقت، محنت اور کوشش سے کام کرنا. فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے. اولئک یہی لوگ، یرجون رجا یرجو امید رکھنا، ایکسپیکٹ کرنا.
اور رجا جو ہے یہ جو چیز قریب ہو اس کی طمع کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ قریب کی چیز کی طمع کے لیے. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، مرسی آف اللہ. واللہ، اور اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، forgiving ہے. رحیم، رحم فرمانے والا ہے. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. عن الخمر، خمر کے بارے میں. خمر کا لفظ جو ہے اس کے دو مصدر ہیں. ایک ہے مخامرہ، اور مخامرہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا. اسی لیے خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو. قرآن مجید میں مسلمان عورتوں کے لباس میں جو چادر کا ذکر آتا ہے اوڑھنی کا، تو اس کے لیے خمر اس کی جمع آئی ہے، ڈھانپنے والی چیز. خمر کہتے ہیں وائن کو، شراب کو. اور خمر کو خمر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ الخمر ما خامر العقل، کہ جو عقل کو ڈھانپ لیتی. عقل کو اور چیزیں بھی ڈھانپ لیتی ہیں، مثلا نیند. تو نیند خمر نہیں ہے، بے ہوشی. بے ہوش جب ہوتا ہے انسان، کوئی اسٹروک ہو جائے انسان کو خدا نخواستہ، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس سے ختم ہو جاتی. تو پھر اس خمر میں اور باقی خمر میں کیا فرق ہوا؟ خمرہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ ڈھانپ دینے والی چیز، ٹو کور سم تھنگ. اور الخمر ما خامر العقل، خمر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ دے. لیکن بہت ساری چیزیں انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہیں. بعض اوقات غصہ، بعض اوقات بے ہوشی، نیند، کوئی دوا کا اثر. تو پھر خمر سے مراد وہ نشہ آور چیز جو سرور اور لذت کے لیے استعمال کی جائے. کیا مراد ہے؟ وہ نشہ آور چیز جو انسان لذت اور سرور کے حصول کے لیے استعمال کرے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ کیوں پیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اس سے ایک طرح سے خوشی حاصل ہوتی، نشہ آتا ہے. اور اختمار سے بھی ہے یہ لفظ خمر. کس سے؟ اختمار. اختمار کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر جوش آنا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شراب بناتے ہیں تو عموماً انگوروں کو جب پانی میں ڈال کے ڈھک دیتے ہیں تو ان کے اندر فرمنٹیشن جو ہوتی ہے، اوپر جھاگ سی جو اٹھتی ہے، تو اس کو اختمار کہتے ہیں. اسی جو خمر اور خمار تھا، اسی سے خمار بھی. خمار کیا ہوتا ہے؟ نیند کا جو نشہ ہوتا ہے. ٹھیک، تو نیند کے نشے کے لیے خمر نہیں آتا. اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، خمر کا لفظ صرف شراب کے لیے بھی نہیں آتا. کوئی بھی چیز جو اس مقصد کے لیے استعمال کی جائے وہ سب خمر میں آ جائے. آل انٹاکسیکینٹس کل ما اسکر فہو حرام. والمیسر، اور میسر. میسر کا لفظ یہ یسر سے ہے. یسر کہتے ہیں آسانی کو، وہ مال جو آسانی سے حاصل ہو. کس طریقے سے؟ جوا کھیل کر. جوا مراد ہے، یہ اسم بھی ہے اور مصدر بھی ہے. یعنی جوا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور جوا کھیلنا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کیا کر سکتے ہیں؟ جوا اور جوا کھیلنا. کھیلنے کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اگر ہم اس کو مصدر سمجھیں، خواہ کوئی ہارے یا جیتے، دونوں صورتوں میں وہ میسر ہی ہوگا. یعنی چاہے فائدہ پہنچے یا نقصان. کیونکہ میسر کا ہم نے کیا معنی کیا کہ جو چیز آسانی سے بغیر محنت کے حاصل ہو جائے، دولت وغیرہ. تو بعض اوقات حاصل تو نہیں ہوتی، دینی پڑتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ تب بھی اس کو جوا ہی کہیں گے، تب بھی وہ میسر ہی کہلائے گی. قل کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں. کن دونوں میں؟ خمر اور میسر میں. اسم، گناہ ہے. اسم وہ گناہ ہوتا ہے جس کی سزا ہوتی ہے. کبیر، بڑے، یعنی اس میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع، اور فائدے بھی ہیں، بینیفٹس بھی ہیں. منفع کی جمع. للناس، لوگوں کے لیے. واسمہما، اور ان دونوں کے گناہ، یعنی خمر اور میسر کا جو گناہ ہے، اکبر، زیادہ بڑا ہے. من نفعہما، ان کے نفع سے، ان کے فائدے سے. ویسألونک، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. ماذا، کیا کچھ. ینفقون، وہ خرچ کریں. انفق ینفق، انفاق. قل کہہ دیجئے، العفو، آسان، زائد الضرورت، معاف کرنا. کذالک، اسی طرح. یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ. لکم، تمہارے لیے. الآیات، آیات. آیت ان کی جمع. اور آیات کتنی قسم کی ہوتی؟ کونی اور شرعی. لعلکم، تاکہ تم. تتفکرون، تم غور و فکر کرو. تفکر یا تفکر سے فا کاف را اس کا روٹ ہے. پھر دنیا، دنیا میں. والآخرت، اور آخرت میں. ویسألونک، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، آرفنس کے بارے میں. قل کہہ دیجئے، اصلاح، اصلاح کرنا، امپروومنٹ. لہم، ان کے لیے. خیرن، بہتر ہے. اصلاح کا لفظ صاد لام ہے اسے. وان، اور اگر. تخالطوہم،
تم ان کو ملا جلا لو، خلط ملط کر لو، مکس اپ کر لو کھانے پینے میں. فاخوانکم تو تمہارے بھائی ہیں. اخوان اخن کی جمع ہے، دین میں یا نسب میں، یعنی رشتے میں یا پھر دینی بھائی ہیں. واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، المفسد فساد کرنے والے کو، کرپٹر، من المصلح امینڈ کرنے والے سے، اصلاح کرنے والے سے. ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہے، لأعنتکم البتہ مشکل میں ڈال دے تم کو، عین نون تا انت، ایسی مشقت میں ڈالنا جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز زبردست ہے، غالب ہے. عزیز کی پچھلی دفعہ وضاحت کی گئی تھی. حکیم حکمت والا ہے. اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں. سوال کرنے والے صحابہ کرام تھے اور جس سے سوال کیا جا رہا تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. صحابہ کرام دنیا کے بہترین افراد میں سے تھے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے کوئی جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر نہیں دیکھی، یعنی دنیا میں کوئی بھی لوگ آپ کے ساتھیوں سے بہتر نہیں گزرے کہ دین کے ساتھ انتہائی شغف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت اور تعلق کے باوجود انہوں نے سوالات بہت کم کیے. یعنی بہت قریبی تعلق تھا، بہت محبت تھی انہیں آپ سے، لیکن پھر بھی بہت سوال نہیں کیا کرتے تھے. آبزرو کیا کرتے تھے، غور سے سنتے تھے، سیکھتے تھے، اور واقعی جہاں مشکل پیش آتی صرف وہیں سوال کرتے. کل 13 مسائل ایسے ہیں قرآن مجید میں جن کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا اور قرآن میں ان کا جواب دیا گیا، اور صرف 13 اس لیے کہ بے ضرورت سوال نہیں کرتے تھے. جبکہ ہم لوگ عموماً سوال بہت کرتے ہیں، اور جب کوئی بات پتہ بھی چل جاتی ہے تو اس پر عمل مشکل سے ہوتا ہے، کیونکہ سوال بھی عمل کی نیت سے نہیں ہوتا. سوال بھی عموماً یہ جاننے کے لیے ہوتا ہے کہ اچھا اس معاملے میں فلاں کیا کہتا ہے اور فلاں کیا کہتا ہے، یا یہ کہ اپنی مرضی کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے. کبھی ایک سے پوچھا، جب جواب اپنی مرضی کے خلاف آیا تو پھر کسی دوسرے سے پوچھ لیا، اور اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو کسی تیسرے سے پوچھ لیا. اور اس طرح سوال کرنا ایک شغل بن کے رہ گیا ہے. اگرچہ اچھا سوال پسندیدہ ہے، نصف علم ہے، لیکن بے ضرورت سوال علم سیکھنے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے. تو یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ بہت کام کی بات پوچھتے ہیں. اپنے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں. ماذا ينفقون کہ اس کو کہاں خرچ کریں، اس میں سے کیا خرچ کریں، کیا کریں اور کہاں کریں. اور یہ سوال نفلی صدقات کے بارے میں تھا، کیونکہ فرض کے بارے میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود وضاحت کر دی کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں. قل کہہ دیجئے. سوال اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لیکن جواب کہاں سے آیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بتاتے ہوئے فرماتے قل، آپ انہیں بتا دیجئے. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کرام کے سوال کی کتنی قدردانی فرمائی. نہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں سوال کا ذکر کیا گیا، بلکہ قل کہہ کر جواب دیا گیا. ما انفقتم جو بھی تم خرچ کرو، من خیرن مال میں سے، یعنی جو بھی جہاں بھی تھوڑا ہو یا زیادہ، کسی بھی شکل میں، کسی بھی کوانٹٹی میں، کسی بھی کوالٹی کا، تو کیا ہو؟ فللوالدین تمہارے مال کے سب سے پہلے مستحق تمہارے والدین ہیں، ان پہ خرچ کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، حالانکہ بیوی بچوں کا نان نفقہ فرض ہے ایک مرد پر. تو بات یہ ہے کہ وہ تو فرض ہے ہی، یہاں پر سوال نفلی صدقات کے بارے میں. جو ذمہ داری ہے، لائبلٹی ہے، وہ تو ہے ہی، وہ تو کیا ہی جائے گا، اس میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی یہ پوچھے کہ میں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کروں یا نہ کروں اور کتنا کروں. دس از آؤٹ آف کویسچن. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں کرنا ہی ہے. ہاں، اس کے علاوہ خرچ کرو تو سب سے پہلے والدین پر، ماں باپ پر، پھر والاقربین اقربین پر، رشتہ داروں پر. اقرب جو ہے قاف را با، قرب سے کس کا صیغہ؟
افعال التفضیل کا صیغہ، سپرلیٹو ڈگری، زیادہ قریب، کلوزسٹ، نیئر ریلیٹیوز. اور یہ کون ہے؟ جیسے بہن بھائی، پھر ان کے بچے، والدین کے بہن بھائی، پھر ان کے بچے، پھر اپنے بچوں کے بچے، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں. والدین کا اولاد پہ خرچ کرنا تو فرائض میں سے، لیکن اولاد کے لیے وہ ایک اعلیٰ ترین شکل ہے جو فرض سے بھی آگے ہو سکتی. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا قانونی یا لیگل ٹرمز میں فرض، سنت، نفل، اور ایک یہ ہے کہ پھر انسان جو نیکی کے کام کرتا ہے ان میں سے اعلیٰ ترین درجہ. والاقربین، اور قرابت دار، رشتہ دار، قریب ترین رشتہ دار. تو کون کون ہے اس میں قریب ترین رشتہ داروں میں؟ بہن بھائی، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، یہ ہیں اقرب. پھر اسی طرح نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں. اب نانا دادا وغیرہ وہ والدین میں بھی آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اگلی ڈگری ہے کہ بہن بھائیوں کے بچے اور چچا وغیرہ کے بچے اور خالہ کے بچے، اور یعنی وہ پھر سیکنڈ کیٹیگری میں آتا ہے. تو اقرب کون ہے ان میں سے؟ یعنی چچا اور چچا کے بچوں میں سے اقرب کون ہے؟ چچا. اور چچا کے بچے ویسے قریب ہیں، یعنی قریبی رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اپنے بچے تو ان پہ تو لازم ہے خرچ کرنا، لیکن آگے ان کے بچوں پہ خرچ کرنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ان پہ خرچ کرتا ہے تو وہ اقربین میں آ جائیں گے. بیٹے پہ خرچ کرنا تو ذمہ داری ہے، لیکن بیٹے کے بچوں پہ خرچ کرنا وہ پھر اقربا میں سے آ جاتا ہے. اسی طرح باپ کے نانا دادا، ماں کی نانی دادی وغیرہ، یہ سب اقربا میں آ جاتے ہیں. لیکن ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ یہ پھر والدین میں ہی آ جاتے ہیں. جی ہاں. والیتاما، اور یتیم، یعنی رشتہ داروں کے بعد جو پہلے حقدار ہیں تمہارے مال کے، نفلی صدقات کے، وہ یتیم ہیں، قابل رحم ہیں. کیونکہ جس کا باپ فوت ہو جائے اس کا حق زیادہ ہے، کیونکہ وہ محروم بھی ہے. اور ضروری نہیں کہ یتیم غریب ہو، فقیر ہو تو پھر ہی، وہ امیر بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان کو دیتے دلاتے رہو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. کیونکہ عام طور پر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جب خرچ کرتے ہیں تو وہ صرف ضروریات پہ نہیں کرتے. کس پہ خرچ کرتے؟ آپ اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہی نہیں ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً تحفے تحائف بھی لے کے دیتے ہیں، ان کی پسند کی چیزیں بھی لے کر دیتے ہیں. لیکن جن کے ماں باپ ہی نہیں ہیں ان کا کون خیال کرے گا؟ تو یہاں مراد خرچ کرنے میں صرف یہ ضرورت مند یتیم نہیں، بلکہ کون سا یتیم ہے؟ کوئی بھی یتیم. اور یہاں خرچ کس لیے کرو؟ تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. اسی طرح اقربا جو ہیں، ضروری نہیں کہ ان پر جب خرچ کیا جائے تو وہ فقیر مسکین ہو تو تب آپ ان پہ خرچ کریں گے. نہیں، آپ کے بہن بھائی کھاتے پیتے ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود اچھے تعلقات کے لیے آپ ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے ہیں، اور دیگر کپڑے وغیرہ باقی چیزیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس ہوتے نہیں تو پھر آپ ان کو دیتے. وقتاً فوقتاً جو گفٹ کی شکل میں اچھے جذبات کے اظہار کے لیے کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو وہ بھی پسندیدہ ہے. پھر یتیموں کے اوپر بھی. والمساکین، اور مسکینوں پہ خرچ کرنا. اب مسکین پہ خرچ کرنا اس کی ضرورت کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ نیڈی ہے، اور اسی میں فقیر بھی شامل ہے. یاد رکھیے کہ فقیر اور مسکین جب الگ الگ آئیں تو فقیر زیادہ ضرورت مند کو کہتے ہیں اور مسکین نسبتاً کم کو. لیکن اگر صرف مسکین آئے تو اس میں مسکین کے علاوہ فقیر خود بخود شامل ہو جاتا ہے. وابن السبیل، اور مسافر. اب مسافر کی بھی 3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ مسافر جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، کیونکہ وہ کسی سے قرضہ نہیں لے سکتا اپنی ضرورت کے لیے، کوئی اس کو جانتا نہیں، اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، لیکن وہ ضرورت مند ہو گیا. دوسرا وہ مسافر ہے جو محتاج نہیں، ضرورت مند نہیں. اور تیسرا وہ ہے جس کا آپ کو نہیں پتا کہ ہے یا نہیں. اب تینوں سے معاملہ مختلف طرح سے کریں گے. وہ مسافر جو محتاج ہے اس پہ خرچ کرنا لازم ہے. وہ مسافر جو محتاج نہیں تو آپ کی مرضی ہے، چاہے تو آپ حق کے مہمان کے طور پر کچھ اس کو دے دیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ فیملی میں کوئی گیسٹ آتا ہے لیکن آپ کے جاننے والے نہیں ہوتے، اسے آپ کے بہن بھائیوں کے کوئی دوست ہیں یا کچھ اس طرح مہمان آ گئے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رخصت کرتے وقت پوری فیملی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہے یا ایک گفٹ کے ساتھ رخصت کرتی ہے. تو یہ بھی کیا ہے، ایک طرح سے مسافر کو دینے میں آتا ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں. اور تیسرا وہ ہے جس کا آپ کو نہیں پتا کہ ہے یا نہیں، شک ہے، پتہ نہیں ضرورت مند ہے یا نہیں. تو پھر جیسے حالات اس کے مطابق انسان کر سکتے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. اور جو محتاج نہیں اس کو بھی چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، لیکن جو محتاج ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دینا چاہیے. ٹریولر. وما تفعلوا من خیر،
اور جو بھی تم کرو گے خیر میں سے. اور یہاں خیر سے مراد انفاق یا کوئی بھی نیکی کا کام ہے. فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اس کو سب پتا ہے تم کیا کر رہے ہو. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اور جو ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. کون؟ اللہ. انسان خود بھی دیکھتا ہے اور اللہ بھی اس کو دیکھتا ہے. فإن اللہ بہ علیم. اب چاہے خیر مال کے ساتھ ہو، انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں، یا پھر وہ خیر خدمت کی شکل میں ہو، یعنی آپ کسی کو مال تو نہیں دے رہے لیکن اپنا وقت دے رہے ہیں، خواہ وہ خیر تعلیم دے کر ہو یعنی علم سکھا کر، یا پھر جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے، کوئی بھی چیز مالی، بدنی، علمی، مشقت، سب چیزیں آ جاتی. من خیرن کہہ کے نیکی کو عام کر دیا گیا. حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا ٹکڑا دے کے. ایک اور حدیث میں آتا ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، خواہ اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملو. اور پھر من خیرن میں انفاق کی ساری شکلیں آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان اپنی بیوی کو جو کھلاتا ہے وہ بھی اس کے لیے کیا لکھا جاتا ہے؟ صدقہ لکھا جاتا ہے. حالانکہ اس پہ ذمہ داری بھی ہے لیکن پھر بھی اس کا ثواب ہے. اصل چیز کیا ہے کہ انسان نیت اچھی کرے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا وَعْلَمْ أَنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهُ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فَمِ امرأتك. جان لو کہ تم خرچ نہیں کرو گے کوئی نفقہ کہ جس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہو مگر یہ کہ اس پہ اجر دیے جاؤ گے، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں اگر ایک لقمہ ڈالتے تو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا، وہ بھی ثواب کا کام ہے. تو من خیرن میں تو اچھائی بھلائی آ جاتی، لیکن مقصد کیا؟ تبتغی بہا وجہ اللہ، مقصود اللہ کی رضا چاہنا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو. تو نیکسٹ ٹائم when you go for groceries تو کیا نیت کریں گے؟ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، کھلائیں گے اپنے بچوں کو، لیکن کیا سوچ کے اس مشقت پر بھی اللہ مجھے اجر دے گا، میں اس سے اللہ کی رضا چاہتی. کتنی وسعت ہے ہمارے دین میں، کتنی خوبصورتی ہے. اسی لیے جب حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب جو کام کرتی تھی، کوئی ہنر تھا ان کے پاس اور اس سے وہ مال کماتی تھی، تو ان کا مال جو تھا وہ ان کے گھر میں ہی خرچ ہو جاتا تھا. وہ اپنے شوہر پہ بھی خرچ کرتی، بچوں پہ بھی خرچ کرتی، کیونکہ شوہر کے پاس کوئی جاب نہیں تھی. ایک دفعہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور وہاں انہوں نے صدقے کے بارے میں بہت کچھ سنا، تو ان کو بہت خیال آیا کہ مجھے بھی صدقہ کرنا چاہیے. تو گھر آئی اور کہنے لگی کہ تم لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچتا کہ میں فی سبیل اللہ خرچ کروں، لہٰذا آج کے بعد میں تم لوگوں کو نہیں دوں گی، اللہ کے راستے میں دوں گی. تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور مشورہ کر لو. میں کہا جاؤ تم میرے لیے پوچھا، کہ میں نہیں پوچھتا، تم خود جاؤ. خیر وہ آئیں، جب پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، دروازے پہ حضرت بلال تھے. حضرت بلال سے کہتی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے. تو انہوں نے اندر جا کے کہا کہ زینب آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. زینب نے کہا تھا میرا مت بتانا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ کون سی زینب، کا عبداللہ بن مسعود کی اہلی، تو پھر آپ نے انہیں کو بلایا. انہوں نے یہی سوال پوچھا کہ میں جو کچھ کماتی ہوں سارا میرے بچوں پہ اور شوہر پہ لگ جاتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچتا، تو کیا یہ صدقہ شمار ہوگا؟ کیا اس پر مجھے اجر ملے گا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، دوہرا اجر ہے، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقے کا. تو ایک شخص اگر اپنے بیوی بچوں پہ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، یا اپنے والدین کو دیتا ہے، یا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہے، یا پھر مسافروں پہ خرچ کر رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا، تو اس پر اجر ہی اجر ہے. کیونکہ ایک انسان کے بچے زیادہ حقدار ہوتے ہیں کس چیز کے؟ کہ وہ ان کی ضروریات پوری کرے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ساری توجہ اور ساری عنایت صرف بچوں پہ ہی کرتا رہے. ضروریات پوری کرنا اپنی جگہ، لیکن تعیشات کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں، تو اینڈ لیس ہے. آپ ایک چیز لے کر دیتے ہیں، تھوڑی دن کے بعد وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی، پھر کہتے ہیں اس سے اگلا ورژن آپ ان کو لے دیں، نیکسٹ. تو اس میں تو پھر کوئی اینڈ نہیں.
تو مراد اس سے کون سا صدقہ ہے کہ جو ان کی ضروریات پر خرچ کیا جائے، جیسے گروسریز وغیرہ یا اور ضروریات زندگی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا دل جگانے کی ضرورت ہے. ہر موقع پہ لکھ لیں اپنے کاموں میں کیا کرنا ہے، دل جگانا ہے. کیونکہ ہم ہر کام سوئے ہوئے دل، سوئے ہوئے دماغ کے ساتھ کرتے ہیں، بس روٹینی آٹومیٹک مشینیں بن گئے. کھانا پکا رہے ہیں، بس چمچہ ہلا رہے ہیں کیونکہ یہ ہلانا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی اجر کی بات ہے اور میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں. حالانکہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن ہم عموماً کیا عذر کرتے ہیں، وہ بھول گیا تھا، یاد نہیں رہا. کیوں بھولے تھے؟ کہاں تھا دماغ تمہارا؟ سویا ہوا تھا، ایسی چیزوں میں کھویا ہوا تھا کہ جن کی ضرورت نہیں تھی. تو متقی کون ہوتا ہے؟ کہ جس کا دل جاگتا رہتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے شعور کے ساتھ کرتا ہے. وہ اپنی نیت کو بار بار دہراتا رہتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، میرا کسی پہ احسان نہیں ہے، مجھے اس کا صلہ اور اس کا اجر اپنے رب سے چاہیے. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے سوال کیا تھا کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بعد میں دیا، کیا وما تفعلوا من خیر، اور مزید وضاحت کر دی کہاں پر خرچ کریں. انہوں نے پوچھا تھا کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، کہاں کریں. کیوں؟ کیونکہ کیا تو پھر کیا ہی رہ جائے گا اگر یہ نہ پتا ہوا کہ کہاں کرنا. آپ سوچئے ان کے سوال پر اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ بتاتے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تو پتہ نہ چلتا کہ ہم کیا کیا کریں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں کھول کھول کے بتا دیا کہ والدین پہ کرو، رشتہ داروں پہ کرو، یتیموں پہ کرو، مسکینوں پہ کرو، مسافروں پہ کرو، اور اس سے بھی آگے وما تفعلوا من خیر، انفاق کرو یا کوئی اور نیکی کا کام کرو، فإن اللہ بہ علیم. یاد رکھو یقیناً اللہ سب جانتا ہے، وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے. کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو، کسی اور کو نہ پتا ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کو پتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں پوری پوری جزا دے گا. حتیٰ کہ ایک ذرے برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بھی بدلہ پاؤ گے. کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا. کتبہ بمانا فرضہ، پیچھے پڑھ چکے ہیں. کہاں پڑھا تھا؟ کتب علیکم الصیام. جی ہاں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب تک مکہ میں تھے تو 13 سال تک ان پر بہت سی تکلیفیں آئیں اور بہت ان پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور وہ چاہتے تھے کہ بدلہ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ منع کر دیا کہ نہیں، ہاتھ روک کے رکھو، کفوا ایدیکم، ابھی نہیں. لیکن جب ہجرت ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سیٹل ہو گئے، بلکہ ابھی ابتدائی دور ہی تھا، تو پھر کیا ہوا، جہاد فرض کر دیا گیا، جنگ فرض کر دی گئی. جب تک فرض نہیں تھا لوگ سوال کرتے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، کب ہم جواب دے سکیں گے، کب ہم انتقام لے سکیں گے، کب بدلہ لے سکیں گے. لیکن جب حکم آ گیا تو پھر کیا ہوا، لوگ ڈرنے لگے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ ناپسند ہے تم کو. یہ ناپسند نہیں کہ اللہ نے فرض کیوں کیا ہے، اللہ کا حکم نہیں ناپسند. کیا ناپسند ہے؟ جنگ کرنا ناپسند ہے، اور یہ طبیعی چیز ہے، انسان کی طبیعت کے اوپر گراں ہے. اب مثال کے طور پر، اب چونکہ آپ اس سچویشن میں نہیں، لہٰذا اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سکیں گے، عام روزمرہ زندگی سے مثال لیجیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، جب اذان ہوتی ہے تو اس سے پہلے آپ انتظار میں ہوتے ہیں، اچھا کب ہوگی اذان، کب نماز کا وقت ہوگا. اور جب اذان ہو جاتی تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، اچھا اذان ہوگی، اب نماز پڑھنا ہے. اب یہ جو ایک بوجھ سا آپ کے اوپر آتا ہے، اچھا اب نماز ادا کرنی، تو اس کا کیا مطلب ہے آپ نماز کو پسند نہیں کرتے؟ ایسا تو نہیں ہے. اللہ کا حکم ناپسند ہے؟ نہیں، مومن کبھی ایسا نہیں کرتا، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کو نماز ادا کرنا پسند نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مومن تو انتظار میں رہتا ہے کہ کب وقت ہوگا کہ میرے ان مشقتوں سے جان چھوٹے اور میں جا کے تھوڑا سا ریلیکس کروں. کیونکہ آپ دنیا کے کاموں میں تھک رہے ہوتے ہیں اور نماز میں جا کے ہاتھ منہ دھو کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر ذکر اذکار کرتے ہیں تو ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے. تو مومن تو انتظار کرتا ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے کام کاج میں رندے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے میں اذان آ جاتی ہے تو پھر آپ کو تھوڑی سی ایک وہ ہوتی نا ہیزیٹیشن سی کہ اچھا اب یہ چھوڑ کر مجھے وہاں جانا ہے. تو یہی حال صحابہ کا تھا. ایسا نہیں تھا کہ انہیں اللہ کے حکم پر کوئی اعتراض تھا. ہوا سے مراد یہاں قتال ہے کہ وہ لڑنا تم کو پسند نہیں. اور کرہ جو ہے یہ مکروہ کے معنوں میں ہے، مصدر مفعول کے معنوں میں ہے، یعنی طبعاً، کیونکہ اس میں مشقت ہے، جان جانے کا اندیشہ ہے اور خوف ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ، اور امید ہے، أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، ایک چیز سے کراہت کرو، تمہیں ناگوار ہو. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ،
اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض چیزیں دیکھنے میں مشکل ضرور لگتی ہیں لیکن اپنے انجام کے اعتبار سے بہت بہترین ہوتی ہیں، بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ مثلا دوا پینا ایک ناپسندیدہ عمل ہے لیکن اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، لہٰذا اچھے انجام کی خاطر آپ کو وہ ایک ناگوار عمل مرغوب ہو جاتا ہے، اگرچہ آپ کا دل نہیں چاہتا لیکن آپ پھر بھی اس کو کیوں لے لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ نتیجے کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اب جنگ کرنا تمہیں ناپسندیدہ لگ رہا ہے کہ اس میں تمہیں تکلیف ہوگی، تم زخمی ہو سکتے ہو، تمہاری جان جا سکتی ہے، تمہارا مال جا سکتا ہے، لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا؟ کچھ تمہیں اجر ملے گا، تمہیں غنیمت ملے گی، اگر غنیمت نہ بھی ملی تو شہادت ملے گی، تو ان میں سے نقصان تو کہیں بھی نہیں۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے برعکس بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر انسان کو اچھی لگتی ہیں، اٹریکٹیو ہوتی ہیں، لیکن انجام اچھا نہیں ہوتا۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز سے تم محبت کرو، مثلاً آپ کا شوق ہے ایک خاص قسم کا گھر خریدنے کا، کسٹم میڈ، یا کوئی خاص ڈگری لینے کا، یا کوئی بھی اور چیز زندگی میں۔ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور انسان کو نہیں پتا ہوتا وہی شر ہو تمہارے لیے، اسی میں تمہارا نقصان لکھا ہوا ہو۔ بعض لوگوں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، بچے نہیں ہوتے تو بیٹا ہو کتنا روتے دھوتے ہیں، اچھا بیٹا ہو جاتا ہے وہی وبال جان بن جاتا ہے، وہ مصیبت بن جاتا ہے۔ اور یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس خاص کانٹیکس میں بھی ہے۔ اب مثلاً اے مسلمانوں، تم کو اپنی جان دینا پسند نہیں تو مطلب یہ ہے کہ تم پھر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو رہو دنیا میں، دنیا میں رہتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ بہت ساری مشقتیں اور تکلیفیں بھی ہوں گی۔ اور یہ بات ایک عام اصول کے طور پر بھی ہے، یعنی یہ جو حصہ ہے نا آیت کا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا سے وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ تک، یہ اس کانٹیکس میں بھی ہے قتال کے، اور عام اصول کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے۔ زندگی کا ایک عمومی اصول کہ جب انسان کو کوئی چیز ناگوار لگے تو ہمیشہ یاد رکھے کہ اس میں فائدہ بھی ہوگا، اس میں بھلائی بھی ہے، اور اسی طرح اگر انسان کسی چیز میں فائدہ سمجھ رہا ہے اور وہ اس کو حاصل نہیں ہوتا تو یہ یاد رکھے کہ اس میں میرا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت سے ہمیں پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ مدینہ میں آنے پر مسلمانوں پہ جہاد یا جنگ فرض کی گئی تھی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جنگ کرنا فرض کفایہ تو ہے لیکن فرض عین نہیں۔ فرض عین ہونے کے لیے اس کی کئی ایک شرائط ہوتی ہیں۔ فرض عین کا کیا مطلب ہے؟ جیسے نماز فرض ہے، اس کی کئی ایک شرائط ہیں، اس کے ارکان ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس وقت فرض عین ہوتا ہے جب مسلمانوں کے پاس اس کی قدرت ہو، طاقت ہو، جسمانی یا مالی یا اس کی تیاری ہو، اس کے بغیر فرض عین نہیں، یہ فرض نہیں۔ کیونکہ اگر تیاری ہی نہیں کسی چیز کی اور استعداد ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، تو انسان کسی بھی ایسے کام میں پڑھ کر کیا کرے گا؟ ہلاکت سے دوچار ہوگا، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے مکی دور، مکہ میں مسلمانوں کی کوئی قدرت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی، تیاری نہیں تھی، تو ان کے اوپر فرض بھی نہیں تھا، انہیں روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا۔ لیکن جب وہ سب کچھ میسر آ گیا تو پھر اس وقت وہ چیز فرض ہوئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایک امام کے جھنڈے کے تلے ہو، یہ نہیں کہ گروپ ادھر لڑ رہا ہے ادھر لڑ رہا ہے ادھر لڑ رہا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جب دشمن سر پہ آ جائے، جب سر پہ آ جائے تو اس وقت انسان کہ نہیں میں تو بہت ہی ٹالرنٹ ہوں اور بہت کائنڈ ہارٹیڈ ہوں، میں نے تو کبھی کسی چڑیا کو بھی ذبح نہیں کیا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی خاص اسکل ہو اور وہ صرف اسی کے پاس ہو اور کسی اور کے پاس نہ ہو، تو اس شخص کے لیے وہ پھر لازم ہوگا کہ وہ اس طرح مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں اگر انسان کو کوئی مشقت بھی ہو تو اس سے وہ فرض ساقط نہیں ہوتا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مثلا روزہ رکھنا آپ کو پسند نہیں کیونکہ آپ کو بھوکا رہنا اچھا نہیں لگتا، تو اس سے کیا آپ سے روزے کی فرضیت ساقط ہو جائے گی؟ ساقط کا مطلب کیا؟ ختم، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو نماز پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے تو کیا اسے کہا جائے گا اچھا کوئی بات نہیں تم نماز نہیں پڑھو؟ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرض ہے بھلے تم کو ناپسند ہو، ٹھیک ہے، نماز فرض ہے
بھلے تم کو نماز پڑھنی مشکل لگتی، روزہ فرض ہے چاہے تمہیں مشکل لگتا ہے، حج فرض ہے چاہے تمہیں مشکل لگتا ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے چاہے تمہیں مال خرچ کرنا مشکل لگتا ہے۔ تو جو فرائض ہیں ہم پر وہ مشکل بھی ہوں یا ہمیں ناپسندیدہ بھی ہوں تو بھی ان کی فرضیت ختم نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے اس میں پھر کچھ سہولت ہو جاتی، مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہے یا کمزور ہے اور اس کے لیے روزے میں مشقت ہے تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن صحت مند ہونے کی شکل میں نہیں، بیمار ہونے کی شکل میں۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اصل علم اللہ کے پاس ہے کسی بھی چیز کے فائدے اور نقصان کا، لہٰذا اگر کسی عبادت کا وقتی فائدہ نظر نہ بھی آئے تو بھی کرنی چاہیے۔ دین کے بہت سے احکامات ہوتے ہیں نا، تو ہم ان پہ کہتے ہیں کیوں کریں، کیا فائدہ ہوگا۔ مثلاً آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، کیا کہتے ہیں؟ پہلے آپ ہمیں اس کی لاجک سمجھائیں کہ کیا فائدہ ہے اس کے پڑھنے کا۔ قرآن پڑھو تو اس کے اوپر کئی حجتیں کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات ہم کو دیے ہیں، چاہے ان کی لاجک ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ان کا ظاہری فائدہ معلوم ہو یا نہ ہو، کیا کرنا چاہیے؟ عمل کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا علم تمہارے علم سے زیادہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو جب اللہ کا علم زیادہ ہے تو اللہ پر اعتماد کرو، اور خواہ وہ چیز ناپسند ہے پھر بھی کرو، کیونکہ الٹیمیٹلی انسان پھر تجربہ کر کے بھی دیکھ لیتا ہے کہ بہرحال وہی چیز زیادہ فائدہ مند تھی۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ماں باپ کی بہت سی باتیں ہمارے اوپر کیا ہوتی ہیں؟ مشکل، ناگوار، یا کہیں پر بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں کی کچھ پابندیاں آپ کے اوپر ناگوار، لیکن جب آپ ناگوار ہونے کے باوجود بھی کر گزرتے ہیں ان کو، تو کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں میرا ہی فائدہ تھا۔ تو دین کے احکامات پر بھی عمل کیا سوچ کے کر لیں؟ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، اور اللہ کے ہر حکم کے ماننے میں میرا ہی فائدہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی چیز ناپسند ہے یا مشکل ہے تو تم اس کو پسند کرو، یا کوئی چیز پسند ہے تو تم اس کو چھوڑ دو۔ نہیں، اگر بظاہر کسی چیز میں فائدہ نظر آتا ہے تو اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ قوی مومن بہتر ہوتا ہے اور اللہ کا زیادہ پیارا ہوتا ہے ضعیف مومن سے، کمزور مومن سے۔ وفی کل خیر، حالانکہ دونوں میں بھلائی ہے، سبھی اچھے ہیں کیونکہ مومن ہے۔ احرص علی ما ینفعک، اس چیز کی حرص رکھو جو تم کو فائدہ دیتی ہے۔ نفع مند، فائدہ مند چیزوں کے اوپر حریص رہو، نیکی کے کاموں پر حریص رہو۔ واستعن باللہ، اور اللہ کی مدد مانگتے رہو۔ ولا تعجز، عاجز ہو کے مت بیٹھ جاؤ کہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ وان اصابک شیء، اور اگر کام کرتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان ہو جائے، مصیبت آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، فلا تقل لو انی فعلت کذا وکذا، تو یہ مت کہو کہ کاش میں ایسا اور ایسا نہ کرتا یا یہ کر لیتا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ جو چیز بظاہر فائدہ مند نظر آئے اسے انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر حاصل نہ کر سکے تو اللہ کی مدد مانگے، اور اگر نقصان ہو جائے تو پھر صبر کرے، کاش مت کہے کاش میں یہ نہ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جب شروع کیا تھا تو کسی سوچ کے تحت ہی شروع کیا تھا، فائدے کے لیے شروع کیا تھا۔ اور اگر ساری آیت کا ایک اصول بنا لیا جائے، اور وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، تو اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ اور جیسا کہ کلاس کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیک لوگ ماضی میں ہمیشہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اگر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ پر اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے کہ وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرے گا وہ صحیح کرے گا، اسی میں اجر ہے۔ تو مطلوب کیا ہے؟ ہر حال میں راضی برضا رہے انسان۔ وہ ایک کہانی پڑھی تھی میں نے کہ ایک شخص کسی جنگل میں رہتا تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا اور ایک کتا تھا اور ایک مرغا تھا۔ گدھے پہ وہ سامان وغیرہ لاتا تھا، کتا رکھوالی کرتا تھا اور مرغا اذان وغیرہ دیتا۔ اور اب ہوا یہ کہ بلی آئی مرغا کھا گئی، کہنے لگا اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ بھیڑیا آیا گدھا کھا گیا، کہا اس میں بہتری ہوگی، اور اس کے بعد وہ کتا بھی مر گیا۔
ایک دفعہ بھی اس کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ کیوں میرے ساتھ بڑا ظلم ہو. کہنے لگا اس میں خیر ہے، بلائی ہے بلائی. ہر دفعہ اس نے کہا یہ اچھا ہی ہوا. ابھی جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا وہیں پر تھا کہ اس کے قریب کچھ اور لوگ رہتے تھے، ان پہ ڈاکہ پڑا. اور وہ ڈاکو جو تھے وہ مال بھی لے گئے اور ان لوگوں کو بھی پکڑ کے لے گئے. لیکن یہ شخص بچ گیا. وجہ کیا تھی کہ دوسرے لوگوں کے جانور بول پڑے تھے، یعنی مرغا بول پڑا تھا، کتا بھونک پڑا تھا. اس سے ڈاکوؤں کو پتہ چل گیا کہ یہاں لوگ ہیں. لیکن یہ جہاں تھا اس کے پاس نہ کتا تھا نہ مرغا تھا، کوئی بولا نہیں، لہذا جو باقی اس کا سامان تھا وہ بچ گیا اور خود بھی بچ گیا. تو بسا اوقات انسان سے ایک چیز چلی جاتی ہے تو انسان سخت تکلیف اٹھاتا ہے کہ یہ کیوں ایسے ہو گیا، حالانکہ اسی میں بھلائی. ایک اور روایت اسی طرح کی آتی ہے لقمان حکیم کی کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے تھے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، ان کا چلو بیٹے ہم کچھ سفر کرتے ہیں، سفر میں کچھ سیکھتے ہیں. خیر بیٹا ساتھ چلا، کھانا پانی ساتھ لے کے ایک لمبے سفر پہ نکلے، اور ہوا یہ کہ سب کچھ ختم ہو گیا. بیٹا بڑا پریشان ہوا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، ہماری موت سامنے نظر آ رہی ہے اور ابھی آپ کہتے ہیں اسی میں بلائی ہے. تو وہ یہ کہ چل رہا تھا کہ راستے میں پاؤں میں ہڈی چبھی اور بے ہوش ہو کے بچہ گر پڑا. تو لقمان نے دیکھا تو آنسو آ گئے، آنسو بچے کے چہرے پہ پڑے تو بچہ ہوش میں آ گیا. کہا ابا جان آپ تو کہتے تھے کہ ان سب چیزوں میں بھلائی، اس میں کیا بھلائی ہے، انہیں اتنی تکلیف میں نے اٹھائی. تو وہ جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک بستی دور نظر آ رہی تھی، تو ان کو یہ تھا کہ بس تھوڑی دیر میں ہم پہنچ جائیں گے، لیکن چوٹ کی وجہ سے وہ وہیں پڑ گئے. تو ہوا یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد اس بستی میں سے ایک دھواں نکلتا ہوا نظر آیا اور وہ بستی ساری تباہ ہو گئی. تو اس پر انہوں نے بیٹے کو بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں جانے سے روک دیا، ورنہ اگر ہم وہاں پہنچتے تو ہم بھی اس مصیبت میں پھنستے. تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات انسان پر ایک کے بعد ایک مشقت اتنی شدید آتی ہے کہ انسان سوچتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے، یہ بھی چلی گئی چیز، وہ بھی چلی گئی، وہ بھی، ہر چیز چلے گی مجھ سے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم نہیں مجھ پر، کیونکہ ہم کیا سمجھتے رحمت کس کو، بس فضل ہوتا جائے، ہماری ہر دعا قبول ہوتی جائے، ہماری مرضی کی سب چیزیں ہم کو ملتی جائیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے. تو جتنی بھی کسی کی زندگی میں پریشانی ہو، کرنا کیا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے اسی میں بھلائی. اپلائی کیا تھا یہاں آنے کے لیے، تو پہلی بار میں ہمارا ریجیکٹ ہو گیا، نہیں ہم کو اجازت ملی آنے کے لیے. تو ہم لوگوں کو بہت افسوس تھا، کافی محنت کی تھی، کافی پیپر ورک اور سب کچھ کیا تھا، لیکن نہیں ملا. تو بہت افسوس بھی ہوا کہ نہیں جا سکیں گے، اور بچوں کی تعلیم کا مسئلہ اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. پھر اسی دوران میرے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، اور اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ بالکل بچنے کی کوئی امید نہیں رہی. تو ہم لوگوں کو ان کی خدمت کا موقع ملا، اور اس کے بعد 1.5-2 مہینے 3 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اسی حال میں. تو اس وقت اس بات پہ ہم لوگوں نے اتنا شکر ادا کیا کہ اگر ہم لوگ کینیڈا آ گئے ہوتے تو کبھی بھی ان کی خدمت ہمارے نصیب میں نہیں آتی. میں بار بار یہ آیت پڑھتی تو یہی سوچتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا صرف اور صرف رحم و کرم تھا، جس چیز کو ہم بڑا اچھا سمجھ رہے تھے کہ ہم کاش چلے گئے ہوتے، اور آج تو ہم بعد میں بھی گئے، جب اللہ کا حکم ہے تب آ گئے، لیکن اس وقت کی جو ہمیں خدمت مل گئی وہ کبھی بھی نہیں ملتی. بالکل. تو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں کر دیتا ہے بہتری کی، تو ہمیں اگر توکل ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تو وہ ضرور ہم کو مل کے رہتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ ہمیشہ حسن ظن رکھیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن، اچھا گمان. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پھر کیسا معاملہ کرتا ہے، جیسا بندہ اس کے بارے میں گمان رکھتا ہے. جو بندے اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ ان سے پوچھے گا بتا اب تیری رضا کیا ہے. یہاں یہ جو آیت ہے نا آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اس میں مولانا وحید الدین لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے تذکیر القرآن، یہ لکھتے ہیں کہ یہی اصول زندگی کے تمام معاملات کے لیے صحیح ہے. آدمی آزاد اور بے قید زندگی کو پسند کرتا ہے، حالانکہ اس کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رسی میں باندھ کے رکھے. آدمی اپنی تعریف کرنے والے کو دوست بناتا ہے، حالانکہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس شخص کو اپنا دوست بنائے جو اس کی غلطیوں کو اسے بتاتا ہو. آدمی ایک حق کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اس طرح اس نے لوگوں کی نظر میں اپنا وقار بچا لیا، حالانکہ اس کے لیے زیادہ بہتر یہ تھا کہ وہ اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر کھلے دل سے حق کا اعتراف کرے. آدمی محنت اور قربانی والے دین سے بے رغبت رہتا ہے اور اس دین کو لیتا ہے جس میں معمولی باتوں پہ جنتی خوشخبری ہو، حالانکہ اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ محنت اور قربانی والے دین کو اختیار کرتا. آدمی زندگی کے مسائل کو اہمیت دیتا ہے، حالانکہ بڑی عقل مندی یہ ہے کہ آدمی موت کے مسائل کو اہمیت دے. تو بہت سی چیزیں زندگی میں مشکل لگتی ہیں، ناپسند اور ناگوار ہوتی ہیں، اور انسان کا فائدہ کس میں ہے کہ دوسرا راستہ اختیار کرے جو اس کے لیے پسندیدہ نہیں، کیونکہ اس میں خیر اور بھلائی ہے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.